بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، پارٹ نمبر 27، جلد اول تا چہارم۔ سوال: اب آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ جواب: اپنی زندگی کو مولانا صاحب کے مشورے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ دعوتی مقاصد کے لیے کوئی مشغلہ ہونا چاہیے۔ میں نے پونہ کے ایک ڈگری کالج میں عارضی طور پر پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں ایک ریڈر کی جگہ نکلی ہے، اس کے لیے جا رہا ہوں کہ اپنے اہل تعلق اور پریاگ پیٹھ میں دعوت کا کام کرنے کا موقع ملے گا۔ سوال: سنا ہے آپ ایک عرصے سے دعوتی مشن میں لگے ہیں، اب تک آپ کے واسطے سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا؟ جواب: ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں جو چل لیے اس کو کیا دیکھنا، جو راستہ طے کرنا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ 5 ارب لوگ اسلام سے محروم دوزخ کی راہ پر چل رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جو لوگ ہدایت یاب ہو بالکل نہ کے برابر ہے۔ کبھی کبھی حوصلے کے لیے مڑ کر دیکھ لینا بھی برا نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس حقیر کے واسطے سے کم از کم 200 لوگ تو ایسے مشرف بہ اسلام ہوئے ہوں گے جو کم از کم گریجویٹ ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر اجتماعی طور پر چند گھرانوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سوال: آپ نے اپنے گھر والوں پر کام نہیں کیا؟ جواب: واقعی میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، ان پر سرسری طور پر کام کرتا رہا، حالانکہ سب سے زیادہ ان کا حق تھا۔ چند ماہ سے اپنے والد سے رابطہ شروع کیا ہے۔ پہلی چند ملاقاتوں میں تو ہنستے تھے اور کہا کرتے تھے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ مصطفیٰ حدث، ماہنامہ ارمغان، جون 2004۔ جناب محمد انس صاحب، ورن کمار چکرورتی سے ایک ملاقات۔ احمد عباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد انس: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: انس بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ کافی روز کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ جواب: الحمدللہ خیریت سے ہوں، واقعی بہت روز کے بعد آ سکا۔ پھل 2-3 بار حاضر ہوا مگر وہاں پر حضرت مولانا محمد کلیم صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ سفر پر گئے ہوئے تھے۔ اب دہلی کا پتہ معلوم کر کے فون کر کے یہاں آیا ہوں۔ سوال: اللہ کا شکر ہے آج آپ آ گئے۔ اصل میں پھل سے جو اردو ماہنامہ ارمغان نکلتا ہے، اس میں مشرف بہ اسلام ہونے والے خوش قسمت بھائی بہنوں کے انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ دعوت کا کام کرنے والوں کی رہنمائی ہو۔ میں لکھنؤ سے آیا ہوا تھا اور فکر میں تھا کہ اس ماہ کس کا انٹرویو شائع کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے آپ کو بھیج دیا۔ میں آپ سے ماہنامہ ارمغان کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جواب: احمد بھیا میں اس لائق کہاں، آپ اگر کچھ معلوم کرنا چاہیں کر لیں، میرے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ دعوتی میگزین میں میرا نام آئے۔ سوال: آپ اپنا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب: میرا نام الحمدللہ محمد انس ہے۔ 24 مئی 2000 کو اللہ نے مجھے پھلت میں آپ کے والد صاحب کے ہاتھ پر قبول اسلام کی سعادت عطا فرمائی۔ میرا اصلی وطن کلکتہ ہے۔ میرا پہلا نام ورن کمار چکراورتی تھا۔ ہم لوگ چکرورتی برہمن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے والد شری ارون کمار جی بڑے تاجر تھے۔ ہم لوگوں کا کلکتہ کے ایک بڑے بازار میں چمڑے کی جیکٹ، پرس وغیرہ کا کاروبار تھا۔ میں سب سے بڑا بھائی ہوں، مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور بہن ہیں۔ ایک بہن اور ایک بھائی زیر تعلیم ہے۔ میں نے انگریزی میں ایم اے کیا ہے۔ میرا ارادہ انگریزی میں پی ایچ ڈی کرنے کا تھا مگر میرے والد کی بیماری اور ان کے انتقال کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی اور دکان پر بیٹھنا پڑا۔ بعد میں مجھ سے چھوٹے بھائی بھی دکان میں بیٹھنے لگے۔ میری ایک بڑی بہن جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، شادی کے 2 سال بعد انتقال کر گئی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ سوال: آپ اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جواب: 1997 میں میرے والد کے پیٹ میں درد ہوا، کئی روز تک شدید تکلیف ہوئی۔ بعد میں جانچوں کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی آنت میں کینسر ہے۔ آپریشن ہوا، کچھ وقت کے لیے فوری آرام ہو گیا مگر پھر تکلیف بڑھی اور 1.5 سال سخت تکلیف کے بعد 16 مارچ 1999 میں ان کا دہانت انتقال ہو گیا۔ ان کے کریا کرم میں بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے مجھے ہی آگ لگانی تھی۔ آگ لگانے اور جلانے کا درشیا منظر میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس کریا کرم اور اس میں پنڈتوں کے ڈھونگ سے اور ایسے غم کے موقع پر طرح طرح کے مطالبات سے مجھے ہندو دھرم سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ مگر یہ نفرت ایسی نہیں تھی کہ میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا۔ 5 مہینے بعد میری بہن کو دماغی بخار ہوا، وہ 1 مہینے بیمار پڑ کر انتقال کر گئی۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مجھے بھی اس سے حد درجہ محبت تھی۔ وہ 6-7 مہینے کی حاملہ تھی۔ ان کی اسیسٹھی یعنی مرنے کے بعد کی آخری رسومات کے لیے ہم شمشان لے کر گئے۔ وہاں کے پجاری پنڈت جی نے لاش کو دیکھ کر کہا کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو تو جلایا نہیں جا سکتا، اس کو تو گاڑنا دفن کرنا ہوگا، اس بچے کو اس کے پیٹ سے نکالو۔
میں نے पंडित जी سے कहा कि अब मरी हुई इस बहन का पेट फाड़ा जाएगा, हमसे ये नहीं होगा। उन्होंने कहा तो फिर हमारे शमशान में ये नहीं हो सकता। हमने कहा कि हम खुद जला लेंगे। उन्होंने कहा कि शमशान से बाहर कहीं और इसका क्रियाक्रम कर लो। मैंने रिश्तेदारों से इसरार किया कि कहीं दूसरी जगह ले चलते हैं, मगर वो ना माने कि ये धार्मिक बंधन, मजहबी पाबंदियां हैं, इनको मानना चाहिए। इतने सारे लोगों के सामने मेरी ना चली और मेरे सामने मेरी बहन को नंगा करके उसका पेट चीरा गया और उसका बच्चा निकाला गया। मेरा दिल बहुत टूट गया और मैं हिंदू धर्म को थूक कर कलकत्ता से आ गया और घर बार छोड़ आया। कुछ दिन पटना रहा, वहाँ एक डॉक्टर साहब के यहाँ छोटे से नर्सिंग होम पर अस्पताल में मुलाजमत कर ली। डॉक्टर साहब मुसलमान थे। चंद रोज बाद जब बेतकल्लुफी हुई तो मैंने उनसे अपनी दुखी दास्तान सुनाई। वो बहुत मुतासिर हुए और मुझे इस्लाम कबूल करने का और मुझे दिल्ली जाने का मशवरा दिया। मैं जामे मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी से मिला। उन्होंने कुछ मौकर लोगों की तस्दीक मांगी जो मेरे पास नहीं थी। इसके बाद मैं अबुल फजल जमात इस्लामी के दफ्तर गया। वहाँ मौलाना लोगों ने मुझसे बहुत सवालात किए। परेशान हाली और जहनी इंतशार की वजह से शायद मैं उनको मुतमईन नहीं कर सका। उनको शक हुआ, इसलिए वो मुझे कलमा पढ़वाने में देर करते रहे। 2 रोज मैं वहां रहा। मुझे भी चोरों और मुजरिमों की तरह तफ्तीश से तकलीफ हुई और मैं वहां से चला आया। 3 माह तक मैं किसी रोजगार की तलाश के लिए और कबूल इस्लाम के लिए बहुत से मौलाना इमामों के पास गया, मगर ना जाने क्यों हर आदमी डरता रहा। मैंने पटना वापसी की सोची, इसलिए कि ना कोई मुझे रोजगार मिल सका और ना ही 36 लोगों के पास जाने के बावजूद मुझे किसी ने कलमा पढ़ाया। मैंने 4 रोज मजदूरी की और किराए के पैसों का इंतजाम करके पटना वापसी के इरादा से नई दिल्ली स्टेशन ट्रेन आने में देर थी। प्लेटफार्म पर मेरी मुलाकात ज्वालापुर हरिद्वार के एक मौलाना असलम साहब से हुई। बात में तारुफ और मौलाना समझकर मैंने एक बार उनसे भी अपने इस्लाम कबूल करने के इरादे को जाहिर किया। इतने लोगों के पास जाने के बावजूद नाकामी पर अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने ताजुब किया कि आपसे किसी ने फुल्क का पता नहीं बताया। मैंने कहा फुल्क में क्या है? उन्होंने बताया कि आप भूल जाएं, आपको किसी फिक्र की जरूरत नहीं। और उन्होंने साथ चलने के लिए कहा और कहा मैं आपको फुल्क मौलाना कलीम साहब से मिलाकर फिर ज्वालापुर ले जाऊंगा। बेचारे मेरा टिकट लेकर खुद वापस कर के आए और मेरा टिकट खुद खरीदा और खतौली पहुंचे। दूसरे सवारी से दिन छुपने के बाद फुल्क पहुंचे। मौलाना कलीम साहब बाहर अपनी बैठक में बैठे हुए थे। वो हमारे साथ जाने वाले मौलाना साहब को जानते थे। जाते ही मौलाना से मेरा तारुफ कराया। मौलाना कलीम साहब ने मुझसे मालूम किया कि आपने सोच समझ कर फैसला किया। मैंने कहा कि बहुत सोच समझ कर। जब मैंने इतने रोज से धक्के खा रहा हूँ, इतने लोगों के पास जा चुका हूँ, तो कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। मौलाना खड़े होकर मुझे गले लगाया, कहने लगे आप खड़े खड़े कलमा पढ़ना चाहते हैं तो खड़े खड़े पढ़ लीजिए, वरना बैठ जाइए। मैं बैठ गया, फौरन पढ़वाया। बाद में इसका तर्जुमा कहलवाया। मेरा नाम मालूम करके मेरा इस्लामी नाम मोहम्मद अनस रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, इस्लाम कबूल करने के बाद आपने कैसा महसूस किया? जवाब, आपके वालिद साहब के प्यार से गले लगाने और बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के पहले मरहला में मुझे कलमा पढ़वाने से मेरी सारी थकन दूर हो गई। इतनी जगह दर मारे मारे फिरने का गम बिल्कुल धुल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तो मुसलमान होने के लिए पैदा किया गया था, बल्कि जैसे जैसे मैं इस्लाम को समझता और मानता गया, मुझे ये महसूस होता गया कि मैं फितरतन मुसलमान ही पैदा हुआ था। जो गलत माहौल में रहने की वजह से मैं कुछ रोज हिंदू रहा। 24 मई 2000 को जिस रोज मैंने इस्लाम कबूल किया, मौलाना साहब के पास बहुत से लोग बैठे हुए थे। बाद में मौलाना साहब ने लोगों से मेरा तारुफ कराया। मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी कि सुबह से आज वहाँ 9 लोग इस्लाम कबूल करने आ चुके हैं, और इससे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि मुझसे पहले 8 और मैं खुद नावा था। हम 9 से एक आदमी को भी किसी मुसलमान ने इस्लाम की दावत नहीं दी थी। किसी को इस्लाम की किसी चीज में कशिश महसूस हुई, किसी को खुद इस्लाम के पढ़ने का शौक हुआ, और अक्सर को अपने मजहब के अंधविश्वासों और अंधी रस्मों से रिएक्शन इनफाल ने इस्लाम की तरफ आने को कहा। मौलाना साहब ने बताया कि इन 9 के अलावा सुबह तड़के फेरोजपुर की एक बहन को मौलाना साहब ने फोन पर कलमा पढ़ाया। उनका नाम आशा था। मौलाना साहब ने उनका नाम आयशा रखा। सवाल, इसके बाद आपकी तालीम और तरबियत का क्या हुआ? जवाब, ज्वालापुर वाले मौलाना साहब रात को चले गए। मौलाना कलीम साहब ने मुझसे कहा कि आप यहाँ आपका घर है, इत्मीनान से रहिए, इंशाल्लाह कल आगे के लिए मशवरा कर लेंगे। 25 मई को मौलाना साहब से कुछ मेहमान मिलने आए। मौलाना साहब ने कल सुबह फोन पर जिन बहन को कलमा पढ़वाया था उनका किस्सा बताया कि वो फुल ताकर कलमा पढ़ना चाहती थी, मगर मेरे दिल में आया कि मौत जिंदगी का कुछ पता नहीं, इसलिए फोन पर ही कलमा पढ़ने के लिए इस्तार किया। वो फुल ताकर कलमा पढ़ने पर इस्तार करती रही, मगर मैंने बहुत इस्तार किया, वो मान गई। और आज मालेर कोटला से एक बहन का फोन आया कि वो आयशा बहन जिनको कलमा पढ़वाया गया था, उनका रात में इंतकाल हो गया।
خود مولانا صاحب پر اس کا بڑا اثر تھا، مجھ پر بھی بڑا اثر ہوا۔ میں نے مولانا صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں پڑھ لی تھی، مجھ پر بجلی سے کوند گئی۔ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے مر گیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ ان سبھی لوگوں پر غصہ بھی آیا کہ 1 منٹ کے کلمہ پڑھوانے کے کام میں اتنا ڈرتے رہے۔ میں نے مولانا صاحب سے اس کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ اگر اس دوران میری موت ہو جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ مولانا نے مجھے تسلی دی کہ آپ تو ارادہ اور پکے نیت سے چل رہے تھے، تو آپ نے جب ارادہ کر لیا تھا اس وقت سے مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کی موت اگر آتی تو ایمان پر آتی، اور مجھے سمجھایا کہ زمانہ خراب ہے، بہت سازشیں چل رہی ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ ان سے زیادہ احتیاط کرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فوراً کلمہ کیوں پڑھوا دیا؟ تو کہنے لگے ہم تو دیہاتی گنوار لوگ ہیں، گاؤں کے لوگوں کو اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ بہت دور کی سوچیں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج تو ہم اپنا دل خوش کر لیں کہ ہمارا خونی رشتہ کا ایک بھائی ہمارے سامنے کفر و شرک اور اس کے نتیجے میں دوزخ کی آگ سے بچ کر اسلام اور جنت کے سائے میں آ گیا ہے۔ کل کو اللہ مالک کی سازش ہوگی یا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سوال اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب مولانا صاحب نے مجھے جماعت میں وقت لگانے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا آپ جو کہیں میں تیار ہوں۔ تیسرے روز مجھے مولانا صاحب دہلی لے گئے، میرے ساتھ دو نو مسلم ساتھی اور بھی تھے۔ مولانا صاحب کے بہنوئی ہم تینوں کو مرکز نظام الدین لے گئے اور ایک جماعت میں ہمارا نام لکھوایا جو اگلے روز صبح کو 10 بجے فیروز آباد جانی تھی۔ صبح کو امیر صاحب نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ ہمارے ساتھ سہارنپور کے گاؤں کے ایک ساتھی عبداللہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی سے بتلا دیا کہ ہم تینوں نو مسلم ہیں۔ انہوں نے امیر صاحب سے بتا دیا۔ امیر صاحب ہمیں میوات کے ایک میاں جی جو جماعتوں کے بھیجنے کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے ہم سے معلوم کیا کہ آپ نے قانونی کارروائی کر لی۔ ہم نے بتایا کہ ہم آ کر کرائیں گے۔ انہوں نے ہمیں جماعت میں جانے سے روک دیا کہ آپ واپس جائیں۔ ہم تینوں ساتھیوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے تیسرے ساتھی ذرا غصہ والے تھے، بلال بھائی جو آگرہ کے پاس فتح پور کے رہنے والے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے گھر چلو، یوں کب تک دھکے کھاتے رہو گے؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ شیطان ہمیں اسلام سے محروم کرنا چاہتا ہے، ہمیں پھلت جانا چاہیے۔ ہم لوگ پھلت پہنچے۔ مولانا صاحب 3 روز کے بعد سفر سے لوٹے۔ ہمیں پھلت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ پوچھا آپ لوگ جماعت سے کیوں آ گئے؟ میں نے سارا واقعہ سنایا، مجھے بہت رونا آیا۔ مولانا صاحب نے پھر مجھے گلے سے لگایا اور ہم سے کہا آپ نے یہ کیوں بتایا کہ ہم نو مسلم ہیں؟ آپ نو مسلم کہاں ہیں؟ پیارے نبی کی بات کو سچا جاننا ہی تو اسلام و ایمان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا اسلامی فطرت پر یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں اور بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، تو آپ نو مسلم کہاں ہیں؟ پیدائشی مسلمان نو مسلم کہاں ہوتا ہے؟ آپ کچھ روز کے لیے مرتد ہو گئے تھے، ہندو بن گئے تھے، آپ نے ہی غلطی کی کہ اپنے آپ کو نو مسلم کہا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر بچہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کو دفنایا جاتا ہے، جلایا نہیں جاتا۔ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ آپ کی بہن کے پیٹ سے بھی بچے کو نکلوا کر جلنے سے بچایا گیا کہ نہیں؟ مولانا نے اس کے بعد مرکز کے لوگوں کی مجبوری سنائی اور کچھ واقعات سنائے کہ کچھ لوگوں نے سازش کر کے جھوٹا اسلام ظاہر کیا اور پھر بعد میں پولیس کچہری ہوتی رہی، اس لیے وہ احتیاط کرنے لگے۔ ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ مطمئن ہوئے اور غیر آدمی کی طرف سے اس طرح صفائی اور ہر ایک کو بے قصور وار ٹھہرانے کی بات نے میرے دل میں بہت جگہ بنا لی۔ رات کو میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ کے ساتھ 2-4 روز رہ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر آپ سے کوئی شیطان کی بھی شکایت کرے گا تو آپ اس کو بھی بے قصور اور اس کی مجبوری ثابت کر دیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ کسی بھی برے سے برے آدمی کی جگہ جب میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں کہ میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوتا اور ایسے ماحول میں تربیت پاتا، میری سوچ اور فکر اس طرح کی نہیں ہوتی، تو دشمن سے دشمن آدمی کو بھی معذور پاتا ہوں، بلکہ مجھے تو اکثر خیال ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ برا ہوتا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ بات آپ کی تسلی یا اپنی انکساری کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ بہت تجربہ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ سوال اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ جماعت میں نہیں گئے؟ جواب اگلے روز بھائی عبدالرشید دوستم کے ساتھ ہم لوگ میرٹھ کچہری گئے۔ 3 لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر منشی سراج صاحب بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضرت سے کہنا کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں کو نہ بھیجا کریں۔ کل 2-3 لوگ آئے تھے، 2 روز پہلے 2 آئے تھے، بہرحال انہوں نے قانونی کارروائی پوری کی۔ 2 روز کے بعد پھر ہم مرکز پہنچ گئے، جماعت میں نام لکھوایا، الگ الگ جماعتوں میں نام لکھ دیے گئے۔ ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہم نو مسلم ہیں۔ سارا وقت بخیر و عافیت لگا۔ جماعت سے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ بلال کو میاں جی نے پہچان لیا۔
تم تو نو مسلم ہو، تو 4 روز پہلے آئے تھے۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ بہت دیر تک بحث ہوئی، پھر انہیں کاغذات دکھائے اور وہ بھی جماعت میں گئے۔ ہماری جماعت کے امیر صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اردو بھی بہت اٹک اٹک کر پڑھتے تھے۔ انہوں نے ہمیں نماز یاد کرا دی، ایک نوجوان سے کچھ اردو بھی پڑھ لی، مگر یہ میرے اپنے شوق کی وجہ سے ہوا۔ ہمارا جماعت میں وقت زیادہ اچھا نہیں گزرا۔ مجھے جماعت میں اس کا احساس ہوا، روز بروز تقاضا بڑھتا چلا گیا کہ ہم مسلمانوں کو دسترخوان اسلام پہ آنے والے مہمانوں کے لیے ایک تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ اگر ان نئے مسلموں کی تعلیم و تربیت اور معاشرتی مسائل کے حل کا نظام بنا لیا جائے تو خود بخود وہ اپنے خاندانوں کے لیے اسلام کی دعوت کا بہترین ذریعہ ہوں گے۔ پھر ہمیں دعوت کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسلام ایک روشنی ہے، وہ خود اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی تربیت کا نظام ہو، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جماعت میں بھجوانا اس کا مکمل حل نہیں، البتہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ سوال، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ جواب، میں آج کل پونہ میں رہ رہا ہوں۔ بجنور ضلع کے ایک مولانا صاحب ایک بیکری کا کاروبار کرتے ہیں، وہ مجھے مولانا کے حکم سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مولانا نسیم ان کا نام ہے۔ ان کی بیکری میں مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں نے قرآن بھی پڑھ لیا اور اردو بھی سیکھ لی ہے۔ مولانا صاحب کہتے تھے کہ میری کوئی لڑکی نہیں ہے، ورنہ میں تمہاری شادی ان سے کر دیتا۔ ہماری بیکری کے قریب ایک لڑکی کلکتہ کی رہنے والی تھی، کپڑے کے شو روم میں استقبالیہ ریسیپشن پر کام کرتی ہے۔ ایک دو بار کپڑا خریدنے گیا، بنگالی ہونے کی وجہ خیریت معلوم کی۔ اس کی ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، شادی شدہ بھائیوں میں وہ بالکل داسیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے مولانا نسیم صاحب سے اس کو ملوایا اور اس کو دعوت دی، وہ تیار ہو گئی۔ مولانا نسیم صاحب نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا اور میری شادی اس سے کر دی۔ الحمدللہ وہ بہت اچھے مسلمان ہے، ملازمت چھوڑ دی ہے۔ مولانا نسیم صاحب کی اہلیہ سے اسلام کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ 2 ماہ پہلے میرے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام میں نے ابو بکر رکھا۔ میرا ارادہ ہے کہ اس کو عالم حافظ بنائیں گے۔ میری اہلیہ بھی، جن کا نام فاطمہ ہے، اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ دعا کر دیجئے کہ وہ اچھا دائی بنے۔ سوال، الحمدللہ آپ مطمئن ہیں؟ گھر والوں کے لیے بھی آپ نے کچھ سوچا؟ جواب، میرے چھوٹے بھائی جو کاروباری ہیں، ان کی شادی ہو گئی، وہ آج بھی میرا احترام کرتے ہیں۔ 2 چھوٹے بھائی بہن میرے پاس آ گئے۔ بھائی نے انٹر کا امتحان دیا ہے، بہن نے 11ویں کلاس کا امتحان دیا ہے۔ الحمدللہ دونوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ مجھے امید ہے میرے باقی دونوں بھائی بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ میری والدہ نابینا ہو گئی ہیں، وہ ذرا مذہب کے سلسلے میں سخت ہے، مگر وہ مجھے بہت محبت کرتی ہیں۔ سوال، بہت بہت شکریہ، بات لمبی ہو گئی، آپ سے تو بہت باتیں کرنی چاہیے، مگر خیر آئندہ پھر ایک ملاقات کریں گے۔ دوبارہ آپ ادھر آئیں تو میرے فون پر مجھے اطلاع کر دیں۔ بتائیے کہ آپ ارمغان کے واسطے سے مسلمانوں سے یا قارئین ارمغان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جواب، میں تو اپنی ضرورت ہی پیش کر سکتا ہوں کہ دوسرے مذاہب سے ان اسلام کی طرف آنے والوں کی تربیت اور ان کے معاشرتی مسائل کا نظام بنانا دعوت کی اولین ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، بس ایک ٹیم کھڑی ہو جائے جو مدینے کی مواخات سے سبق لے کر بس یہ کام شروع کر دے۔ اگر ایک مسلمان ایک آدمی یا ایک گھرانے کی ذمہ داری لے لے کے ان کی تربیت کرے گا اور تھوڑی سی رہنمائی اس کے روزگار کے سلسلے میں کرے اور وقتی طور پر کسی کام میں لگا کر بس ضمانت لے لے تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ بڑا سرمایہ اکٹھا کر کے اجتماعی نظام تو واقعی ذرا مشکل ہے، مگر یہ دوسرا طریقہ بہت آسان ہے۔ سوال، بہت بہت شکریہ، ہمارے لیے دعا کریں۔ جواب، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ حفاظت، جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے کنارے پر انہیں خود لا کے طوفان چھوڑ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ دزماہنامہ ارمغان، مئی 2004۔ جناب ڈاکٹر قاسم صاحب، پرمود کیسوانی سے ایک ملاقات۔ احمد عباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد قاسم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال، ڈاکٹر صاحب آپ کا ذکر اکثر ابھی سے سنتے رہتے تھے، اپنے دلچسپ دعوتی تجربات کے ذیل میں آپ کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا، آپ سے آج خوب ملاقات ہو گئی۔ جواب، ہاں مجھے بھی مولانا صاحب کی فیملی والوں سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ سوال، شاید آپ کے علم میں تو نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں پل سے ایک اردو میگزین ارمغان کے نام سے نکلتی ہے، تقریباً 2 سال سے دعوتی کام کرنے والوں کے لیے نفع کے لیے اسلام میں آنے والے نوواردوں کے انٹرویو شائع کیے جا رہے ہیں۔ مجھے خود خیال یہ تھا کہ آپ سے ضرور اس کے لیے انٹرویو لیا جائے۔ جواب، میری باتیں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کیا سود مند ہو سکتی ہیں؟ ابھی تو میری اسلام میں ابتدائی زندگی ہے۔ سوال، آپ کی زندگی تو واقعی ہم سب کے لیے قابل رشک ہے، پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں۔ جواب، میرا پرانا نام پرمود کیسوانی تھا، میں گوہاٹی کائست گھرانے میں 17 جنوری 1974 کو شری ہنس راج کیسوانی کے گھر میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم انگریزی میڈیم اسکول میں ہوئی، پھر گوہاٹی میں کمپیوٹر سائنس سے BSc کیا، اس کے بعد دہلی سے کمپیوٹر سائنس میں MSc میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور نیو یارک میں کمپیوٹر سافٹ ویئر میں BSd کیا۔ میرے بھائی
بڑے ڈاکٹر ونود کیسوانی بہت اچھے سرجن ہیں، نیو یارک میں رہتے ہیں۔ میرے والد سائنس کے لیکچرر تھے۔ میرے نیو یارک کے قیام کے دوران ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب آج کل میں امریکہ کی ایک سافٹ ویئر کمپنی کی گڑگاواں برانچ کا ڈائریکٹر ہوں۔ مجھے اللہ نے اپنی ہدایت کا کرشمہ دکھا کر اس زمین سے اوپر ایک الگ عالم میں 6 فروری 2003 کو ہدایت سے نوازا۔ میں نے ایسی جگہ اسلام قبول کیا کہ شاید پوری دنیا میں بس ہم دو لوگوں کے علاوہ کسی کو وہاں ہدایت نہ ملی۔ سوال: کچھ تو ہم نے بھی سنا ہے، مگر آپ خود اپنی زبان سے واقعہ سنائیے۔ جواب: بچپن سے ہمارا گھرانہ ہندو مذہبی گھرانہ تھا۔ پہلے ہمارے دادا اصل میں لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ وہ ملازمت کے سلسلہ میں گوہاٹی چلے گئے تھے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ ہمارے گھرانے میں اردو خصوصاً لکھنؤ کی تہذیب کا خاصی اثر تھا۔ ایک عرصہ تک گوہاٹی میں رہنے کے باوجود بھی اثر تھا۔ انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھ کر میرا مذہب سے تعلق ذرا کمزور پڑا۔ پھر دہلی میں کچھ ایسا ماحول ملا کہ وہاں مذہب کی بات کرنا تو گویا دیہاتی اور گنوار یا فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست ہونا سمجھا جاتا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ نیو یارک میں ایم ڈی کرنے چلا گیا۔ وہاں تو مذہب اور خاص کر ہندو مذہب سے آستھا بالکل اٹھ گئی۔ میرے نیو یارک کے قیام کے دوران 11 ستمبر کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے ٹی وی، اخبارات اور دوسرے میڈیا نے مسلمانوں کو دہشت گردی خصوصاً اسلامک ٹیررزم، اسلامی دہشت گردی کا بہت چرچا کیا۔ میرے ذہن میں اس وقت مسلمانوں کے سلسلے میں بس اتنی بات تھی کہ مسلمان پرانے زمانے کی داستانوں میں یقین رکھنے والی ایک بے حقیقت اور پسماندہ قوم ہے۔ مگر 11 ستمبر کے بعد مسلمان کچھ ہیں، کیا ہیں، اسلام کیا ہے، کیوں اس کو ماننے والے اس قدر اس سے تعلق رکھتے ہیں اور اتنی بڑی قربانیاں کیوں دیتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں اور اسلام سے دنیا کو کیا کیا خطرہ ہے اور یہ دنیا کے امن کی دشمن کس طرح ہیں۔ اس طرح کے سوال عام طور پر پوری مغربی دنیا خصوصاً امریکہ میں رہنے والے کے دماغ میں اٹھ رہے تھے۔ ایک زمانہ میں میڈیا سے تعلق رکھنے والا کوئی امریکہ کا آدمی کم از کم کسی داڑھی والے مسلمان سے خوف زدہ ہونے لگا تھا۔ میرے اسلام قبول کرنے سے 6 روز پہلے میں نیو یارک میں تھا۔ اپنی بھتیجیوں کو ایک پارک میں لے کر گھومنے گیا تو وہاں ایک داڑھی والے مسلمان ملے تو فوراً بچہ میرے پاس آ گیا اور ڈر سے بولا، انکل اسامہ ہے۔ بچہ کے اس جملہ سے میری ذہنیت اور مغربی دنیا میں رہنے والے ہر آدمی کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں کمپنی کے کام سے ہیڈ آفس گیا تھا۔ ایئر انڈیا سے میرا ٹکٹ تھا۔ مجھے دبئی سے کچھ آفس کے لیے خریداری کرنی تھی اور ایک کمپنی کی شاخ کو دینا تھا۔ دبئی 5 روز قیام کر کے 6 جنوری 2003 کو میں ایئر انڈیا کے جہاز پر سوار ہوا۔ تقریباً آخر تک میرے برابر والی سیٹ خالی رہی۔ بالکل آخر میں 20 منٹ پہلے آپ کے ابی میرے برابر والی سیٹ پر آئے۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا، ان سے تعارف حاصل کیا تو انہوں نے کلیم صدیقی اپنا نام بتایا۔ ان سے پتہ معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ دہلی کے پاس رہتا ہوں۔ میں نے ان کا استقبال کیا اور چھیڑنے اور چٹکی لینے کے لیے ان سے کہا، ویری گڈ، بہت اچھا، میرا نام اسامہ ہے۔ شاید ان کو میری بات پر ہنسی نہیں آئی۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کا نام اسامہ ہے؟ میں نے کہا کہ اصل میں 4-5 روز پہلے نیو یارک میں اپنے بھتیجے کو لے کر پارک میں گھومنے گیا تھا۔ وہاں ایک داڑھی والے صاحب آ گئے تو بچہ ڈر کر بھاگا اور بولا، انکل اسامہ ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے بعد میں بتایا کہ آپ کا طنز سن کر ذرا سی دیر کو میرا دل دکھا، مگر میں نے دل میں سوچا کہ 3 گھنٹے ساتھ بیٹھنا ہے، اگر اللہ نے لاج رکھی تو آج آپ کا نام اسامہ رکھ کر ہی جہاز سے اتریں گے۔ جہاز کی پرواز کرنے سے پہلے میں نے اپنا تعارف کرایا اور مولانا صاحب سے تعارف معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ عجمان UAE میں ایک عربی اور اسلامی سینٹر چلاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ پھر تو آپ مذہب کے بارے میں خوب جانتے ہوں گے، میں بہت زمانے سے کسی مذہب کے جاننے والے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اچھا رہے گا آپ سے باتیں ہو جائیں گی۔ مولانا صاحب نے کہا، مذہب تو بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جاننا تو بڑی بات ہے، البتہ جتنا میں جانتا ہوں آپ سے باتیں کر کے خوشی ہوگی۔ جہاز نے پرواز شروع کی، میں نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ مذہب والے کہتے ہیں کہ اس سنسار کو بنانے والا اور چلانے والا ایک بھگوان ایشور ہے، وہ سنسار کو بنانے والا ہے، وہی سنسار کے سارے کام چلا رہا ہے۔ اب تو سائنس کا زمانہ ہے، ہر خیال کو ترکوں دلیلوں پر پرکھا جاتا ہے، آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ مالک ہے اور سنسار کا بنانے والا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کمپیوٹر سائنس میں ڈاکٹر ہونے کے باوجود پرانے زمانہ کی ایک جاہل بڑھیا جیسی بات بھی نہیں سمجھتے، جس سے جب کسی آپ جیسے نے سوال کیا کہ ماں یہ بتا کہ اس سنسار کو بنانے والا اور چلانے والا کون ہے، اس نے جواب دیا کہ بیٹا اس سارے سنسار کو چلانے والا صرف اور صرف ایک مالک ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ماں یہ بات آپ کس طرح کہتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے چرخا نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ سوال کرنے والے نے معلوم کیا کہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں چرخا چلاتی ہوں تو چلتا ہے، اور اگر رک جاتی ہوں تو رک جاتا ہے، اور میں اکیلے چرخا چلاتی ہوں تو چرخا بھلی طرح چلتا ہے اور سوت کانتا ہے، اور اگر ایک چھوٹے بچے نے سوت کی انٹی کو ہاتھ لگایا
تو سود الگ اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے پتہ لگا کہ جب ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی کے چلائے نہیں چلتا تو یہ کائنات، سورج، چاند، دن رات، گرمی، برسات، سردی کا پورا چرخہ ضرور کوئی چلانے والا چلا رہا ہے، ضرور اس کا چلانے والا کوئی ہے اور وہ اکیلا ہے۔ اس لیے کہ ذرا سی بچی میرے چرخے پر انگلی لگا دے تو سارا سود کاٹنے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، تو اگر ایک کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو سرشٹی کائنات میں جھگڑا اور فساد ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، 17 رکوع 2 ترجمہ، اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتے تو دونوں جھگڑ پڑتے۔ اگر کئی بھگوان ہوتے یا دیوی دیوتاؤں کو کچھ اختیار ہوتا تو روز آسمان زمین میں فساد رہتا۔ ایک کہتا کہ اب دن بڑا ہوگا، دوسرا کہتا کہ نہیں چھوٹا ہوگا، ایک کہتا سردی ہوگی، دوسرا کہتا کہ نہیں گرمی ہوگی، ایک کہتا بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں دھوپ نکلے گی۔ ایک نے اپنے اپاسک پوجا کرنے والے سے کسی چیز کا وعدہ کر لیا تو دوسرا اس کے خلاف کرنے کو کہتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سنسار کا سارا نظام اتنے نظم و ضبط کے ساتھ سلیقہ سے چل رہا ہے کہ یہ پورا نظام یہ بتا رہا ہے کہ اس کا بنانے اور چلانے والا صرف اور صرف ایک مالک ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس اکیلے مالک نے ساری دنیا کے سردار انسان کی فطرت اور اس کے نیچر میں یہ خوبی رکھی ہے کہ کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو پہچانتا اور اس کی بڑائی کو سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے ذائقہ اور اچھائی سے زیادہ آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ کھانا کس نے بنایا۔ کوئی اچھا سلا ہوا کپڑا دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کس نے سیا ہے۔ کوئی اچھی تعمیر دیکھتے ہیں تو فوراً یہ خیال آتا ہے یہ تعمیر کس نے کی۔ غرض کسی مصنوع سے انسان اس کے صانع کو اور مخلوق سے اس کے خالق کو پہچاننے کا فطری جذبہ رکھتا ہے۔ ایسے بڑے سنسار کی ایسی پیاری پیاری چیزیں، یہ ستاروں سے جگمگ آسمان، چاند، سورج، یہ دن رات، زمین، یہ پھل پھول، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جانور، یہ پرندے، یہ پتنگے، یہ سب بتا رہے ہیں اور آپ کا اور ہمارا دل دماغ یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بڑا حکیم و علیم خدا ہے۔ مولانا صاحب کی سادہ سی مثال میں ایسی بڑی بات سمجھانے سے میں اندر سے بہت متاثر ہوا کہ یہ شخص مذہبی ہے مگر بڑے ترک دلیل کے ساتھ بات کرنے والا ہے۔ میں نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ چلیے یہ بات تو میرے دل اندر سے کہتا ہے کہ سنسار کا کوئی بنانے والا اور چلانے والا ہے، ایشور اور خدا ضرور ہے، مگر یہ بات تو کسی بھی طرح ٹھیک نہیں لگتی کہ گیتا کو مانو، قرآن کو مانو، بائبل کو مانو، اس نے انسان کو بدھی دی ہے، اپنی عقل سے سوچ لے اور مان لے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب آپ بے خوب آدمی ہیں۔ واجپئی کو تو مانتے ہیں کہ بھارت کا کوئی چلانے والا ہے مگر بھارت کے سنودھان آئین کو نہیں مانتے۔ جب اس کائنات اور دنیا کا کوئی مالک ہے تو پھر اس کا قانون ہونا بھی تو ضروری ہے۔ انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ قانون جو اکیلے مالک نے اپنی طرف سے طے کیا اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اس طرح مذہب کو مانے بغیر مالک اور خدا کو ماننے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سب سے ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ مالک جس نے آپ کو اور سارے انسانوں کو پیدا کیا وہ اس دنیا کا اکیلا مالک اور بادشاہ ہے۔ جب وہ مالک اکیلا ہے تو وہ سچا قانون اور دین جو اس کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ بھی صرف ایک ہی ہوگا۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اکیلے سچے دھرم کو معلوم کر کے اس کو مانے، اور اس اللہ نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات صاف بتائی ہے کہ وہ سچا دھرم اور دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جب سے آدمی پیدا ہوا ہے تب سے آج تک اسلام ہی اکیلا سچا دین ہے۔ جو انسان اس اکیلے سچے مالک کو اور اس کے بنائے ہوئے سچے دین اسلام کو نہ مانے وہ اس دنیا میں غدار اور اسے اس سنسار کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کا اختیار نہیں۔ اس کو اللہ کی زمین کی نیشنلٹی ہی نہیں ملے گی اور باغی یا غدار کی سزا پھانسی یا ہمیشہ کی جیل ہے۔ اس مالک کے ہاں بھی غیر ایمان والے کو ہمیشہ کی نرک کی جیل ہے اور اس دنیا میں بھی جب وہ چاہے سزا دے سکتا ہے، ورنہ موت کے چیک پوسٹ پر جب اس دیش سے پرلوک کے دیش میں انسان جائے گا تو اللہ کا امیگریشن سٹاف وہاں سب سے پہلے ایمان ہی کو چیک کرے گا۔ یہ کہہ کر مولانا صاحب نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ یوں بھی میرا ایمان ہے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد اور خونی رشتہ کے بھائی ہیں، اور اب تو آپ میرے ہم سفر ہیں اور ہم سفر کا بڑا حق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے محبت کی بات کہتا ہوں کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے اس سے اچھا کوئی وقت نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہو جائیے اور کلمہ پڑھ لیجئے۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ کی باتیں تو مجھے بہت لاجک لگ رہی ہیں اور میں ضرور سوچوں گا، مگر یہ دھرم بدلنا کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ اتنی جلدی فیصلہ کر لیا جائے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ بہت جلدی کرنے کا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ستائیے نہیں، فوراً کلمہ پڑھ لیجئے۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ مجھے وقت دیجئے۔ مولانا صاحب نے کہا وقت نکل چکا، فوراً کلمہ پڑھیے۔ اس لیے امریکہ کا ایک طیارہ کولمبیا جاتے ہوئے ابھی 4 روز پہلے گرا ہے، اگر ہمارا جہاز بھی اترتے ہوئے خدا نہ کرے حادثے کا شکار ہو جائے تو پھر کہاں وقت رہے گا دیر تک۔ مولانا صاحب مجھے سمجھاتے رہے، بار بار بتاب ہو کر کہتے کہ دیر نہ کریں، جلدی مسلمان ہو جائے، نہ جانے آپ کی موت آ جائے یا میں مر جاؤں۔
اسلام کے اکیلے سچے مذہب ہونے پر مولانا صاحب نے ہمارے ملک بھارت کے نظام حکومت کی مثال دی اور اب سے پہلے کے سارے وزیر اعظموں کو بھی سچا بتا کر واجپئی جی کے زمانہ کے قانون کو ماننا ضروری بتا کر میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ مرنے کے بعد کے سورگ اور نرک پر جب میں نے شک جتایا کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، آدمی مر گیا، گل سڑ گیا، تو انہوں نے پہلے تو سچے نبی کی زبان اور سچے قرآن کی بات کہی، پھر ایک مچھلی کا قصہ مثال کے طور پر سنایا۔ جب سے میرا دل بہت مطمئن ہوا، میرے دل میں اچانک خیال آیا تو میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ مسلمانوں کو اپنے دھرم اور مذہب کی باتوں پر جو وشواس اور یقین ہوتا ہے وہ ہم ہندوؤں کو کیوں نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب نے جواب دیا کہ یقین اور وشواس انسان کا سچا پر جمتا ہے، سچ پر جمتا ہے، جھوٹ پر انسان کے اندر شک رہتا ہے، کیونکہ قرآن اسلامی اصول اس کو لانے والے آخری رسول اور ان کی زندگی اتحاس کے واسطہ سے ہمارے پاس بہت پکی سند کے ساتھ موجود ہے، اس لیے ہمیں اسلام کی ہر بات پر اندر سے یقین ہوتا ہے۔ اسلام اور قرآن ایسے سچے نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے جس کو دشمن بھی صادق الامین، سچا اور ایماندار کہتے ہیں تھے، بلکہ اس کا نام ہی سچا اور ایماندار لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ میرے دل کو یہ بات بہت لگی، بار بار مولانا صاحب مجھ سے اسلام قبول کرنے، اسلام مسلمان ہونے کے لیے کہتے، مگر دھرم بدلنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ جب وہ بار بار کہتے رہے، میں جان بچا کر اٹھ کر پیشاب کے بہانے جہاز کے ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ ٹوائلٹ سے واپس آ کر میں سیٹ پر واپس آنے کی بجائے ایک طرف کھڑا ہو کر دیر تک سوچتا رہا کہ یہ آدمی میرا کوئی رشتہ دار نہیں، اس کو مجھ سے کچھ لالچ نہیں، ایسا پڑھا لکھا اور ترک سے بات کرتا ہے، میں ایک ڈاکٹر تعلیم یافتہ آدمی ہوں۔ جب میرا دل دماغ 100% اس کی باتوں سے مطمئن ہے تو مجھے فیصلہ کرنے میں یہ سوچنا کہ سماج کیا کہے گا جہالت ہے۔ یہ نئے زمانہ ہے، ہر آدمی کم از کم مجھ جیسا سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے والا تو 100% آزاد ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے اس سچے اور بھلے آدمی کی اس درد بھری پیشکش کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ دبئی کے سفر میں وہ بہت دکھی تھے۔ آپ جب اٹھ کر گئے تو میں نے اپنے مالک سے تڑپ کر دعا کی، میرے اللہ، جب آپ ہی دلوں کو پھیرنے والے ہیں تو ان کا دل اسلام کے لیے کھول دیجیے۔ آپ کے دل شکستہ بندے کا دل بہت دکھا ہوا ہے، میرے اللہ ذرا سا خوش کر دیجیے۔